تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دوڑتی ہوئی اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ عمران سلاخیہ کے دارالحکومت سراغ کے ایک ہوٹل کے کمرے میں اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھے اس ہوٹل میں پہنچے تھے، البتہ انہوں نے چونکہ پاکیزہ سے روانہ ہونے سے پہلے ہی ایگریمنٹ میک اپ کر لیے تھے اور ان کے پاس کاغذات بھی ایگریمنٹ تھے، اس لیے اس کمرے میں بھی وہ اسی میک اپ میں ہی تھے۔ عمران صاحب، آپ نے تو کانسنگ جانا تھا، پھر آپ یہاں کیوں رک گئے ہیں؟ صدیقی نے کہا، تم نے جولیا اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ایئرپورٹ کے کیفے میں جو میٹنگ کی ہے اس کی بوریت مٹانے کا یہی حال تھا کہ ہم یہاں 10-12 روز سیر و تفریح کریں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تم خود بھی تو ہمارے ساتھ موجود تھے اور تم نے خود کہا تھا کہ اتنے طویل فاصلے کی فلائٹ کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہے، اسی لیے کچھ دیر ریسٹورانٹ میں بیٹھتے ہیں۔ اب تم خود اس کے خلاف بات کر رہے ہو، جولیا نے کہا۔ میں نے خلاف تو کوئی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا ہے کہ بوریت دور کرنے کے لیے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں اور بوریت تو نہ چاہنے کے باوجود ہو جاتی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جی بھر کر ہمیں بے وقوف بنایا ہے اور یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں سب فرضی ہیں، صدیقی نے اس بار قدرے برا منانے والے لہجے میں کہا۔ اس کا کام ہی یہی ہے، ہمارے ساتھی اسی لیے تو اس سے تنگ ہے، جولیا نے کہا۔ ساتھیوں میں مجھے یقین ہے کہ تم شامل نہیں ہوگی اور باقیوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے، گواہی بننا ہے، انہوں نے نہ بنے۔ آج کل تو سنا ہے کہ کرائے پر بھی لوگ مل جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، اگر چیف نے ہمیں اس بار بیرونی مشن پر بھیج ہی دیا ہے تو اب کم از کم اس مشن کی حد تک تو ہمیں برداشت کر لیں، ہمارا وعدہ ہے کہ آئندہ کسی مشن پر اگر چیف نے ہمیں بھیجا تو ہم خود معذرت کر لیں گے، چوہان نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ مشن؟ کیسا مشن؟ عمران نے اس کی بات کا کوئی اثر نہ لیا اور بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، یہی مشن جس پر کام کرتے ہوئے ہم اس وقت سراغ میں موجود ہیں، چوہان نے کہا۔ اچھا تو یہ مشن ہے، حیرت ہے، میں سمجھا نہ جانے کیا عذاب ہوتا ہے، مشن کے بڑے بڑے تربیت یافتہ لوگ بھیجے جا رہے ہیں، ہوائی جہاز کی ٹکٹیں خریدی جا رہی ہیں، لمبے لمبے فاصلے طے کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ تو بڑی معمولی سی بات ہے، عمران نے کہا۔ تو واقعی سب بے بسی کے انداز میں ہنس پڑے۔ اس چکنے گھڑے پر کوئی بات کسی صورت بھی اثر نہیں کرتی، جولیا نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران کے علاوہ باقی سب بے اختیار چونک اٹھے، کیونکہ انہیں تصور بھی نہیں تھا کہ یہاں کسی کا فون آ سکتا ہے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور ساتھ ہی لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ نیلسن بول رہا ہوں، مسٹر مائیکل، آپ اپنے ساتھیوں سمیت اسی وقت ہوٹل چھوڑ کر بوگرن روڈ پر واقع ریس کلب پہنچ جائیں، وہاں کاؤنٹر پر آپ بریڈ کا نام لے لیں گے تو آپ کو فوراً بریڈ تک پہنچا دیا جائے گا، دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ جلدی کرو، نکلو یہاں سے، کسی بھی لمحے یہاں حملہ ہو سکتا ہے، سامان اٹھا لو، جلدی کرو، عمران نے کہا۔ تو سب تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے نکل کر فائر ڈور سے ہوتے ہوئے ہوٹل کے ایک بھی سمت پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ ٹیکسی کی بجائے ایک بس میں سوار ہوئے اور بوگرن روڈ کے اسٹاپ پر اتر گئے۔ ریس کلب خاصی مشہور عمارت تھی، اسی لیے تھوڑی ہی دیر بعد وہ ریس کلب کے سامنے موجود تھے۔ کلب معزز افراد کا لگتا تھا کیونکہ اندر سے آنے والے اور جانے والے سبھی معزز طبقے کے افراد دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نیلسن کون ہے؟ جولیا نے کہا۔ ابھی خاموش رہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا اور پھر وہ کلب کے ہال میں داخل ہو گئے۔ ایک طرف وسیع و عریض کاؤنٹر موجود تھا جس پر 4 لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے 3 تو ویٹرس کو سروس دینے میں مصروف تھی، جبکہ ایک لڑکی سامنے فون رکھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں کاؤنٹر پر جا کر بریڈ کا نام لے لوں، آپ بتائیں کہ میں نام لوں یا نہ لوں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو لڑکی بے اختیار مسکرا دی، اس نے سائڈ پر موجود نوجوان کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ انہیں اسپیشل آفس میں لے جاؤ، لڑکی نے کہا۔ آئیے جناب، اس نوجوان نے کہا۔ تو عمران نے لڑکی کا شکریہ ادا کیا اور پھر رہنمائی کرنے والے کے پیچھے چلتے ہوئے وہ ایک راہداری کے آخر میں پہنچ گئے جہاں ایک دروازہ موجود تھا۔ اس آدمی نے دروازے پر دستک دی۔ یس، کون ہے؟ ایک بھاری سی آواز دروازے کی سائڈ ڈور فون سے سنائی دی اور عمران نے چونک کر اس ڈور فون کی طرف دیکھا کہ اگر یہ موجود ہے تو پھر اس نوجوان کو دستک دینے کی بجائے کال بیل دینا چاہیے تھی، لیکن وہاں صرف ریسیور فون موجود تھا۔ کاؤنٹر سے خاتون اور 5 مرد صاحبان کو آپ کے پاس بھیجا گیا ہے، اس نوجوان نے کہا۔ اوکے، تم جا سکتے ہو، آواز دوبارہ سنائی دی اور وہ آدمی مڑا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو سلام کر کے واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد کھٹا کی آواز سنائی دی اور دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ عمران اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ایک بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک چھوٹے قد لیکن پھیلے ہوئے جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، دیکھنے میں وہ ایک بونا دیو لگ رہا تھا۔ اس کے کاندھوں اور جسم کا پھیلاؤ دیوں جیسا تھا، لیکن قد کے لحاظ سے وہ بونوں میں شامل ہوتا تھا، البتہ اس کا چہرہ اس کے جسم کی خاصا چوڑا تھا۔ میرا نام بریڈلے ہے، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، مجھے نیلسن نے کہا تھا کہ ہم فوراً ہوٹل چھوڑ کر آپ کے پاس پہنچ جائیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تشریف رکھیں، وہاں آپ شدید خطرے میں تھے لیکن یہاں آپ ہر طرح سے محفوظ ہیں، بریڈلے نے کہا اور اپنی چوڑی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب آپ خطرے کی تفصیل بتا دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مقامی سیکرٹ سروس کا ایک سیکشن ایئرپورٹ سے آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا اور وہ ہوٹل میں بھی موجود تھے۔ سیکشن کے انچارج کا ایک ایجنٹ نائف ہے اور نائف خود کانسنگ میں ہے، اسی لیے بھی رابطہ کیا جا رہا تھا اور مجھے اطلاع مل گئی اور میں نے نیلسن کو کال کر کے کہہ دیا، جس کے نتیجے میں آپ صحیح سلامت یہاں ہیں، بریڈلے نے کہا۔ نائف کانسنگ کیوں گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔
1 मिनट में नेल्सन से बात कर लूं कि आपसे किस हद तक बात करनी है और किस हद तक नहीं करनी। ब्रैडले ने जल्दी से रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। लाउडर है इसमें, इसका बटन भी प्रेस कर दें। इमरान ने ब्रैडले से कहा तो ब्रैडले ने इस बात में सर हिलाते हुए लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। नेल्सन बोल रहा हूँ, नेल्सन की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारे मेहमान मेरे पास पहुंच चुके हैं और वो मुझसे कान सिंह के बारे में पूछ रहे हैं। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे मेहमानों को किस हद तक बताना है। ब्रैडले ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ब्रैडले? तुम्हें मालूम तो है कि मैंने तुम्हें कितनी रकम अदा कर रखी है, इसके बावजूद तुम ये बात कर रहे हो। दूसरी तरफ से नेल्सन ने भाड़ खाने वाले लहजे में कहा। ओ अच्छा, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। ब्रैडले ने इसी तरह सहमे हुए लहजे में कहा जैसे कोई भीड़ का बच्चा शेर के सामने सहम जाता है। मिस्टर माइकल से मेरी बात कराओ, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा अच्छा, ब्रैडले ने कहा और रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। वो अब इस तरह लंबे लंबे सांस ले रहा था जैसे किसी इंतहाई मुश्किल मुहिम से बच निकलने में कामयाब हो गया हो। हेलो, माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, ये ब्रैडले इस्लाकिया की खुफिया आंखें कहलाता है। आप इसे जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। इसे हर मामले की खबर होती है। मैंने इसका मुआवजा इसे दे दिया है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं आपकी खुफिया आंख को ज़ाहरी आंखें भी निकाल सकता हूँ, इसलिए आप बेफिक्र रहें। दूसरी तरफ से नेल्सन ने कहा। बड़ा रोबो दबदबा बनाकर रखा है तुमने यहाँ। बेचारा ब्रैडले तुम्हारी घर की सुनकर बेड की तरह सहम गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको मालूम ही नहीं है मिस्टर माइकल कि मैं यहाँ क्या हैसियत रखता हूँ। दूसरी तरफ से नेल्सन ने कहा। अच्छी हैसियत है तुम्हारी, एक नाइफ तो तुमसे संभल नहीं रहा, तुम बाकियों के मुकाबले में आकर क्या करोगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो दूसरी तरफ से नेल्सन बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो नाइफ सरकारी आदमी है मिस्टर माइकल, बस इसीलिए मैं उससे ज़रा दब कर रहता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। अब मसला यह है कि हमने रिहाइश कहाँ रखनी है, होटल तो तुमने छुड़वा दिया, इमरान ने कहा। ये ब्रैडले सब कुछ कर लेगा, अब बेफिक्र रहें, कारोबारी मामलात में ये बेहद तेज़ है। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। हाँ तो मिस्टर ब्रैडले, अब हदूद का ख्याल रखे बगैर सब कुछ बता दें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर माइकल, आपने पूछा था कि नाइफ कान सिंह क्यों गया हुआ है। नाइफ को इत्तला मिली थी कि पाकिस्तान से किसी प्रिंस ने प्रेस्टीज के गर्लसन के जरिए डिफेंस सेक्रेटरी से मालूमात हासिल की कि स्टार मिसाइलों की खुफिया लेबॉर्ट्री कहाँ है, जिस पर नाइफ कैल्सन के पास पहुंचा। उसने इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उसने बताया कि उसने सिर्फ कान सिंह का नाम लिया है और बस अलबत्ता गैल्सन ने नाइफ को बताया कि प्रिंस असल में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एजेंट अली इमरान का दूसरा नाम है। नाइफ ने उसे पाबंद किया कि जब भी इमरान यहाँ आकर उससे मुलाकात करे उसे इत्तला कर दे। उसके बाद नाइफ टॉप रैंक ऑफिसर क्लब में सीक्रेट सर्विस के चीफ थॉमसन से मिला तो थॉमसन ने उसे बताया कि वो यहाँ के बजाय कान सिंह में पाकिस्तान के एजेंटों को घेरे। चुनाचे नाइफ अपने हाथ आदमियों समेत कान सिंह पहुँच गया। उसने अपने सेक्शन को एयरपोर्ट पर निगरानी का हुक्म दे दिया कि अगर तुम लोग शनाख्त कर लिए जाओ तो तुम्हें यहाँ हलाक किया जा सके। नेल्सन ने मेरी खिदमत हासिल की, चुनाचे मैंने अपने आदमी नाइफ के आदमियों की निगरानी पर लगा दिए ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो उससे बर वक्त संभाला जा सके। फिर जब तुम एयरपोर्ट पर उतरे तो क्रीमन मेकअप में थे, लेकिन तुम्हारे एक साथी ने तुमसे पाकिस्तानी ज़ुबान में बात की जिसे सुन लिया गया और इस तरह इन्हें मालूम हो गया कि तुम पाकिस्तानी हो और तुम्हारे होटल में वो पहुंच गए और वहां उन्होंने फ़ोन पर नाइफ से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन नाइफ इस वक्त होटल में मौजूद नहीं था। इसलिए उन्हें कहा गया कि वो कुछ देर बाद फ़ोन करे। मुझे इत्तला मिल गई तो मैंने नेल्सन से कहा और नेल्सन ने तुम्हें यहाँ भिजवा दिया और अब वो सारे शहर में तुम्हें ढूंढते फिरेंगे, ब्रैडले ने तफसील बताते हुए कहा। अब तुम ये बता दो कि कान सिंह में ये लेबॉर्ट्री कहाँ है, इमरान ने कहा। तो ब्रैडले बेख्तियार हंस पड़ा। नेल्सन की वजह से तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। तो सुनो, गैल्सन को गलत मालूमात मिली हैं, अपनी जगह पर वो भी सच्चा था, क्योंकि सरकारी फाइल में यही जाहिर किया गया है कि लेबॉर्ट्री कान सिंह में है और उसमें सवाए चंद हुकाम के और किसी को नहीं। लेकिन ब्रैडले से कोई बात छुपी नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे मालूम है कि स्टार मिसाइलों की लेबॉर्ट्री कान सिंह की बजाय मैडो में है, ब्रैडले ने कहा। तो इमरान और उसके साथी बेख्तियार चौंक पड़े। तुम्हें इसका इल्म कैसे हो गया, इमरान ने कहा। तो ब्रैडले हंस पड़ा। ब्रैडले से इस्लाकिया में उड़ने वाली मक्खी भी नहीं छुप सकती। ये बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री है और इस लेबॉर्ट्री में इसराइल से सप्लाई लाई गई है और इसके लिए यहाँ की एक यहूदी कंपनी को दरमियान में डाला गया, जिसकी इत्तला मुझे मिल गई और मैंने एक आदमी को भारी रकम देकर सारी सूरत हाल मालूम कर ली कि ये मशीनरी कहाँ सप्लाई की जा रही है। ब्रैडले ने कहा। कहाँ है ये लेबॉर्ट्री, तुम्हारे पास नक्शा होगा इसका, इमरान ने कहा। तो ब्रैडले ने मेज़ की दराज खोली और मेज़ से एक तयशुदा नक्शा निकाला और उसे खोलकर मेज़ पर फैला दिया। ये देखें, ये है कान सिंह, ये पहाड़ी एरिया है। ब्रैडले ने एक जगह उंगली रखते हुए कहा। मैडो कहाँ है, इमरान ने पूछा। ये देखें, ये सारा इलाका मैदानी है, लेकिन यहाँ इमारती लकड़ी के बड़े बड़े कुदरती जंगल हैं। ये पूरा इलाका मैडो कहलाता है। इसमें एक बड़ा शहर है जिसका नाम ब्रेस्टन है। यहाँ इमारती लकड़ी के बड़े बड़े गोदाम हैं और इमारती लकड़ी के ताजर पूरे इस्लाकिया में दूसरे मुल्कों से यहाँ आते जाते रहते हैं, इसीलिए वहाँ शानदार होटल भी हैं और क्लब भी, ब्रैडले ने कहा। लेकिन ये तो हादसा वसी इलाका है, लेबॉर्ट्री कहाँ है, इमरान ने कहा। इसराइल से जो मशीनरी आई थी वो बड़े बड़े ट्रॉलर्स में ब्रेस्टन ले जाई जाती थी। ब्रेस्टन में खसूसी गोदाम मौजूद थे जिसमें मशीनरी को उतार दिया जाता था। इसके बाद वो कहाँ ले जाई जाती है इसका मुझे इसलिए इल्म नहीं है कि मैंने इसमें दिलचस्पी नहीं ली, ब्रैडले ने कहा।
لیکن اس گودام کو کوئی تو ڈیل کرتا ہوگا۔ عمران نے کہا ہاں، یہ گودام وہاں کی سب سے بڑے سینڈیکیٹ فلاکش کی تحویل میں ہے اور فلاکش انتہائی خطرناک سینڈیکیٹ ہے۔ اس کا سربراہ فلیش مین ہے جو پریسٹن میں رہتا ہے، لیکن اس کا صرف نام معلوم ہے، وہ کسی سے ملتا نہیں ہے اور سارا کام اس کا خاص آدمی کلب کا مینیجر ڈیوس کرتا ہے۔ ڈیوس بظاہر انتہائی خطرناک ہے، بریڈلی نے کہا۔ اس قدر قیمتی مشینری گنڈوں کی تحویل میں کیسے دے دی جاتی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا میں نے کب کہا ہے کہ مشینری گنڈوں کی تحویل میں دے دی جاتی ہے؟ میں نے کہا کہ گودام ان گنڈوں کی تحویل میں رہتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی اور آدمی کرتا ہوگا، لیکن بہرحال ڈیوس اور فلیش کو علم ہوگا۔ بریڈلی نے کہا اوکے، اب تم ایک کام کرو کہ ہمیں ماسک، میک اپ باکس اور نئے کاغذات بنوا دو۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، آپ ادھر بڑے کمرے میں آ جائیں، وہاں آرام کریں، میں سارا انتظام کر دیتا ہوں۔ بریڈلی نے کہا تو عمران خود کھڑا ہوا اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آئیے، بریڈلی نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تو عمران کے ساتھی بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیے۔ نائف ایک کمرے میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، نائف بول رہا ہوں۔ نائف نے ریسیور اٹھا کر کہا سراغ سے آپ کے نام کال ہے جناب۔ دوسری طرف سے ہوٹل ایکسچینج آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ او اچھا، بات کراؤ۔ نائف نے کہا ہیلو باس، کلر بول رہا ہوں۔ سراغ سے چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ہاں کیا بات ہے، کیوں یہاں کال کی ہے؟ نائف نے کہا میں نے پہلے بھی کال کی تھی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ آپ ہوٹل میں موجود نہیں ہیں، اسی لیے اب دوبارہ کال کر رہا ہوں۔ لیکن یہ بتا دیں کہ درمیان کے معاملات بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف سے کلر نے کہا کیا مطلب، کیا ہوا ہے؟ نائف نے کہا ہم ایئرپورٹ پر ڈیوٹی دے رہے تھے کہ ایک گروپ ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ یہ گروپ ایک عورت اور 5 مردوں پر مشتمل تھا، سب ایکریمین تھے۔ پھر اچانک ان میں سے ایک آدمی نے پاکستانی زبان میں بات کی اور اس میں عمران کا نام بھی لیا گیا، جس پر ہم فوری طور پر سمجھ گئے کہ یہی گروپ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ہم نے ان کا پیچھا کیا اور یہ گروپ ایئرپورٹ سے سیدھا شائن کلب پہنچا۔ وہاں ان کے کمرے پہلے سے ریزرو تھے، پھر وہ لوگ ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ ہم ان کی نگرانی کرتے رہے، پھر میں نے آپ سے رابطہ کیا تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ان کا خاتمہ کر دیا جائے یا کسی اور جگہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ہوٹل کا مالک آپ کا گہرا دوست ہے اور اس طرح قتل کرنے پر اس کی بدنامی ہو سکتی تھی، لیکن آپ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ پھر اچانک معلوم ہوا کہ چند افراد کو فائر ڈور سے نکلتے دیکھا گیا ہے اور یہ ہمارے مطلوبہ افراد بھی ہو سکتے ہیں، تو ہم نے اس کمرے کو چیک کیا۔ کمرہ خالی تھا اور وہ لوگ بھی غائب ہو چکے تھے۔ ہم نے ان کی تلاش شروع کر دی اور پھر ایک بس کے کنڈکٹر سے ہمیں یہ اطلاع مل گئی کہ اس گروپ نے اس کی بس میں سفر کیا ہے اور یہ لوگ اس سڑک کے سٹاپ پر ڈراپ ہو گئے ہیں جہاں بریڈلی کا کلب ہے، جس پر ہم نے اندر جا کر چیکنگ کی تو ہمیں اطلاع مل گئی کہ یہ لوگ بریڈلی کے خصوصی آفس میں موجود ہیں اور اب بھی وہیں موجود ہیں۔ اب آپ جیسے حکم دے، کلر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو نائف کے چہرے پر چمک سی ابھر آئی۔ کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ بریڈلی نے ان سے کیا باتیں کی ہیں؟ کیونکہ بریڈلی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ ایسی معلومات بھی رکھتا ہے جو شاید میں اور کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکیں۔ تم یہ معلوم کرو کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہوں گی۔ نائف نے کہا یس باس، ہمارے پاس براڈم سسٹم موجود ہے۔ دوسری طرف سے کلر نے جواب دیا اوکے، مکمل معلومات حاصل کرو اور پھر مجھے کال کر کے بتا دو۔ نائف نے کہا کیا یہاں ان کا خاتمہ نہیں کرنا؟ کلر نے کہا ابھی نہیں، ویسے بھی بریڈلی کے کلب میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بریڈلی کے تعلقات پرائم منسٹر اور صدر سے ایسے ہیں کہ ہمارے خلاف کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے اور ابھی ہمیں ان سے براہ راست کوئی خطرہ نہیں، اس لیے انہیں فی الحال ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نائف نے کہا ٹھیک ہے باس، پھر میں باقی ساتھیوں کو واپس بھیج دیتا ہوں۔ کلر نے کہا ہاں ایسا کر لو۔ نائف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ لوگ وہاں کیوں گھومتے پھر رہے ہیں؟ انہیں تو کانسنگ آنا چاہیے تھا، نائف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن اب وہ کمرے سے باہر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اسے کلر کی طرف سے کال کا شدت سے انتظار تھا۔ پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کی کال آ گئی۔ یس، نائف بول رہا ہوں۔ نائف نے کہا کلر بول رہا ہوں باس۔ دوسری طرف سے کلر کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ نائف نے کہا میں نے براڈم سسٹم سے ان کی گفتگو ریکارڈ کر لی ہے باس، آپ یہ پورا ٹیپ بھی سن لیں۔ کلر نے کہا ہاں سناؤ۔ نائف نے کہا اب تم یہ بتا دو کہ کانسنگ میں لیبارٹری کہاں ہے؟ ایک اجنبی سی آواز سنائی دی اور پھر کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی اور ہنسنے کی آواز سے ہی نائف پہچان گیا کہ یہ بریڈلی کی مخصوص ہنسی ہے۔ نیلسن کی وجہ سے تمہیں سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اچانک بریڈلی کی آواز سنائی دی اور پھر جیسے جیسے وہ بولتا گیا نائف کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھرتے چلے گئے، لیکن وہ خاموش بیٹھا یہ طویل گفتگو سنتا رہا۔ آپ نے ٹیپ سن لی ہے باس؟ جب گفتگو ختم ہو گئی تو کلر کی آواز سنائی دی۔ ہاں، اب یہ گروپ کہاں ہے؟ نائف نے پوچھا۔ یہ کلب کے کمرے میں موجود ہے، کلر نے جواب دیا۔ تم نے خود بھی تو ٹیپ سنی ہوگی؟ نائف نے کہا یس باس، کلر نے جواب دیا۔ تو سنو، یہ لوگ نئے میک اپ اور نئے لباسوں اور نئے کاغذات کے ساتھ ایئرپورٹ جائیں گے اور وہاں سے میڈو پہنچیں گے۔ تم نے ان کے ساتھ آنا ہے اور پھر میڈو میں جہاں یہ لوگ ٹھہرے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، اس کے بعد میں میڈو آؤں گا۔ نائف نے کہا یس باس، کلر نے جواب دیا۔ اوکے، نائف نے کہا اور کریڈل دبا دیا۔ پھر اس نے فون پیس کے نیچے لگے ہوئے بٹن کو پریس کر کے فون ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ راجر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ نائف بول رہا ہوں۔ نائف نے کہا اور یس باس حکم دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھ 2 آدمی لے کر بریسٹن پہنچو۔ کلر بھی بریسٹن پہنچ رہا ہے، وہ اس گروپ کے ساتھ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں۔ وہ ان کی نگرانی کرے گا، لیکن تم نے دور رہ کر ان کی نگرانی کرنی ہے۔ نائف نے کہا وہ کیوں باس؟ کلر سے بہتر نگرانی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ راجر نے کہا
مجھے معلوم ہے، لیکن یہ لوگ حد درجہ شاطر اور تیز ہیں۔ خدشہ ہے کہ انہیں نگرانی کا شبہ ہو جائے اور وہ ایک بار پھر ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر ہاتھ نہیں آ سکیں گے، نائف نے کہا۔ انہیں گولی کیوں نہ مار دی جائے، باس راجن نے کہا۔ نہیں، ایک اور مسئلہ درمیان میں آ ٹپکا ہے۔ پہلے ہمارا بھی یہی تھا کہ اس گروپ کو بھی یہی معلوم تھا کہ لیبارٹری کانسنگ میں ہے، لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ لیبارٹری کے لیے جو مشینری آتی رہتی ہے وہ برسٹن میں جمع کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اب شک ہے کہ لیبارٹری میڈو میں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ گودام کسی سینڈیکیٹ کی تحویل میں ہے، اسی لیے یہ پاکی ایشیائی گروپ لازماً اس لیبارٹری کی تلاش میں کام کرے گا۔ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ لیبارٹری ٹریس ہوتی ہے، اور جب لیبارٹری ٹریس ہو گئی تو میں اس گروپ کا فوری خاتمہ کر دوں گا، نائف نے کہا۔ لیکن اس کا فائدہ اب باس سے کہیں وہ اعلیٰ حکام سے پوچھ کر آپ کو بتا دیں کہ لیبارٹری کہاں ہے، راجر نے کہا۔ اسے اس قدر ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے کہ سوائے صدر کے، پرائم منسٹر کے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، جبکہ ڈیفنس سیکرٹری کو ذاتی طور پر علم ہے اور وہ بھی کسی کو نہیں بتاتے، نائف نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، جیسے آپ کا حکم، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پوری طرح محتاط رہ کر نگرانی کرنا، نائف نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ برسٹن جانے والی فلائٹ میں عمران اپنے ساتھیوں سمیت موجود تھا۔ اس بار وہ نئے میک اپ میں تھے اور ان کے لباس بھی پہلے سے مختلف تھے، لیکن اب عمران نے سب کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی پاکیشیائی کوئی لفظ بھی منہ سے نہ نکالیں، کیونکہ پہلے بھی براڈلے نے کہہ دیا تھا کہ ایئرپورٹ پر پاکیشیائی زبان میں بات کرنے کی وجہ سے ان کی شناخت ہو گئی تھی۔ عمران کے ساتھ اس بار جولیا بھی موجود تھی، جبکہ باقی ساتھی مختلف سیٹوں پر موجود تھے۔ عجیب گورکھ دندہ ہے مائیکل کہ کبھی ہمارا ٹارگٹ کہیں پہنچ جاتا ہے اور کبھی کہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہر طرف سے ڈانٹ دیا جا رہا ہو، جولیا نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ گریٹ ٹارگٹ ہمیشہ ڈبل ہی ہونا چاہیے، تب ہی لطف آتا ہے، عمران نے کہا تو جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران نے لفظ ٹارگٹ جس طرح مخصوص لہجے میں کہا اس سے اس کی کیا مراد ہے۔ میرا خیال ہے کہ جولیا نے کہنا شروع کیا۔ سوری مارگریٹ، مجھے نیند آ رہی ہے، عمران نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ پیش لیے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمودار ہوئے، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ عمران نے اس کی بات اس کے درمیان میں کاٹی ہے کہ یہاں کوئی آدمی ایسا موجود ہے جو دشمنوں کا ایجنٹ ہے، اور اس خیال کے آتے ہی جولیا نے بڑے محتاط انداز میں فلائٹ میں موجود افراد کا جائزہ اس نقطۂ نظر سے لینا شروع کر دیا، لیکن بظاہر اسے ایسا کوئی آدمی نظر نہ آیا جو اس قدر قریب ہو کہ آواز سن سکتا ہو، اور دور بیٹھے ہوئے افراد جن میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی عام سے مسافر تھے۔ بہرحال جولیا ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ اس کے سارے ساتھی مطالعہ میں مصروف تھے۔ پھر جولیا نے بھی سائڈ سے رسالہ اٹھایا اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ عمران آنکھیں بند کیے پشت سے سر ٹکائے باقاعدہ ہلکے ہلکے حرارے لینے میں مصروف تھا۔ پھر جہاز پریسٹن کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اس چھوٹے سے ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ ہمیں یہاں کوئی رہائش کا حاصل کرنی ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں قطار میں ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے مسٹر؟ عمران نے باہر کھڑے ڈرائیور سے کہا۔ رابرٹ جناب، ڈرائیور نے کہا۔ تو مسٹر رابرٹ، ہم یہاں سیاحت کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمیں ہوٹلوں میں رہائش سے نفرت ہے۔ تم ہمیں کسی ایسی پارٹی کے پاس لے چلو جہاں سے ہمیں کوئی اچھی سی رہائش گاہ بھی مل سکے اور کاریں بھی، عمران نے کہا۔ یس سر، آپ کو 2 ٹیکسیاں لینی ہوں گی، ڈرائیور نے کہا۔ ہاں 2 ہی لیں گے، عمران نے کہا۔ تو ڈرائیور نے خود ہی دوسری ٹیکسی کے ڈرائیور سے بات کی۔ پھر واقعی انہوں نے نقد سیکیورٹی کے طور پر دے کر برسٹن کی ایک جدید کالونی میں واقع ایک کوٹھی کرائے پر حاصل کی، جس میں 2 کاریں بھی موجود تھیں۔ اب بتلاؤ کہ تم نے، جولیا نے ایک بار پھر بات کرتے ہوئے کہا۔ ایک منٹ، عمران نے ایک بار پھر اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا، اور جولیا یکلحت خاموش ہو گئی۔ عمران نے جلدی سے میز پر پڑے ہوئے پیڈ پر قلم سے لکھنا شروع کر دیا، اور جولیا سمیت سب ساتھی اس پر جھک گئے۔ ٹھیک ہے مسٹر مائیکل، ہم ذرا مارکیٹ کا چکر لگا آئیں، صدیقی نے کہا۔ ہاں میں اور مارگریٹ یہاں آرام کریں گے، عمران نے کہا۔ ہاں میں بھی تھک گئی ہوں، جولیا نے کہا۔ تو صدیقی، ہاور، نعمانی اور جوہان چاروں کمروں سے باہر چلے گئے۔ مس مارگریٹ، تمہارے بھی عجیب شوق ہیں، ادھر لکڑی کے جنگل میں کیا سیاحت ہو سکتی ہے؟ یہاں نہ جانور ہوں گے نہ شکاری، عمران نے کہا۔ جنگل تو ہوگا نا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو ظاہر ہے ہوگا، عمران نے کہا، اور جب تم وہاں پہنچو گے تو پھر واقعی وہاں جنگل ہی ہوگا، جولیا نے کہا۔ تو عمران بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ او لطف آ گیا تمہاری بات کا، لیکن جب جنگلی حسینہ بھی ساتھ ہوگی تو پھر لامحالہ وہ سین وقوع پذیر ہو جائے گا جس میں قدیم دور کا وحشی ایک ہاتھ میں بھاری سے پتھر کا گاز اور دوسرے ہاتھ میں حسینہ کے بال ہوتے ہیں، اور وہ بڑے فاخرانہ انداز میں اسے گھسیٹتا ہوا غار کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ یہ حسرت کاش کبھی پوری ہو سکے، جولیا نے کہا۔